थैंक यू जनाब चेयरमैन। आपने आज कोविड-19 पर सेनेट में बहस का आगाज़ करवाया। मैं बेहद मशकूर हूँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक साहब का, सेनेटर शेरी रहमान साहिबा का। उन्होंने हमें अपने इनपुट से मुस्तफ़ीद किया। जी सेनेटर साहिबान सुनें। जी जनाब चेयरमैन, इस पे कोई शक नहीं, जिस मौजू पर हम बहस कर रहे हैं ये एक अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज है और दुनिया रिकग्नाइज कर रही है कि दूसरी आलमी जंग के बाद अगर दुनिया को किसी क्राइसिस से नबर्द आजमा होना पड़ा है तो वो कोविड-19 का क्राइसिस है। हमसे ज़्यादा मौसर और मुस्तहकम मईशतें जो हैं, जैसे कि सेनेटर साहिबा फरमा रही थी, उनके अपने हाथ पांव फूल गए। आप देख रहे हैं अमेरिका की कैफियत आपके सामने है, यूरोप की कैफियत आपके सामने है, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, आप देख रहे हैं वो कैफियत क्या है। अब इन हालात के अंदर रहते हुए पाकिस्तान जैसी डेवलपिंग कंट्रीज ने भी इस आफत का, इस वबा का मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह हम कर रहे हैं और करेंगे। और मेरा यकीन कामिल है कि हम बहसियत कौम इसको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। जनाब वाला, यहाँ मैं ये कहता चलूँ कि यहाँ मोहतरमा ने कहा कि कंफ्यूजन है, कोई पॉलिसी नहीं है। मैं सद एहतराम उनसे इख्तलाफ करता हूँ। कंफ्यूजन हरगिज़ नहीं है, पॉलिसी वाज़े है, एक नेशनल स्ट्रेटजी मुरतब की जा चुकी है और हुस्न इत्तफाक देखिए कि उसके मुरतब करने में इनका अपना हाथ है, इनकी अपनी हुकूमत का हाथ है और हमें खुशी है और हम उस इनपुट को अहमियत की निगाह से देखते हैं। जितनी पॉलिसीज जनाब वाला इस वक्त नाफिज की गई हैं, जिन पर अमल किया जा रहा है, इस पर पीपल्स पार्टी का पूरा इनपुट है, क्योंकि दोनों फोरम्स जिन पर इन पॉलिसीज पर बहस की जाती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके मेंबर कौन है? वजीर आला सिंध उसके मेंबर हैं। और हर इजलास में जिसमें मैं भी जाता हूं, सबसे पहले सूबों में अगर फ्लोर दिया जाता है तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ्लोर दिया जाता है और उनकी बात को वजीर आजम बड़े गौर से सुनते हैं। इसके साथ साथ PMLN की जो इनपुट है वो हमें मिल जाती है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है और उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं और हम उनको न सिर्फ सुनते हैं, उनकी हर मुस्बत चीज़ को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं और इंशाअल्लाह ये ऐसा ही हम करते चले जाएंगे। जनाबे वाला, अब एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो वबा जिससे हम दो चार हैं, इसका हल जो है वो लॉकडाउन है। हरगिज़ नहीं, इसका हल लॉकडाउन एक हिकमत अमली का एक जुज़ है। इसका हल तो एक वैक्सीन की इजाद है जिस पे पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वक्त लगेगा, 18 माह लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कम भी लग सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। असल हल तो वो है। जब तक वो हल सामने नहीं आता तो हमने देखना है कि हम इसको, इसकी प्रिवेंशन को, इसके स्प्रेड को किस तरह महदूद कर सकते हैं। और जब महदूद की बात करते हैं तो लॉकडाउन जो है उसका एक जुज है और उसका एक हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि उससे हम जो कर्व है उसकी उसका जो फैलाव है उसको हम उसकी मुद्दत में दुरानिया में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं, यहां यह भी कहा गया वजीर आजम मैं समझ रहा हूं, आपके इशारे में समझता हूं, बड़ा अरसा कट्ठे गुजरा है, बड़ा बस सब इशारे समझता हूं। इस्लामाबाद में है और रोजाना कोविड-19 पर मीटिंग्स करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक
جب سے اس وبا سے ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے جناب چیئرمین، انہوں نے اگر کوئی نشست کی ہے اور وہ روزانہ کرتے ہیں صبح سے شام تک، افطار تک، وہ ایک ہی ایشو ہے اور وہ ہے کووڈ-19، جس پر وہ میٹنگز کرتے ہیں اور احکامات دیتے ہیں۔ اب نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی، جن پہ ان کی اپنی نمائندگی ہے اور ان کے اپنے وزراء اعلیٰ اس بات کی نشاندہی کر دیں گے، اس وقت تک کم از کم 11 اجلاس ایسے ہیں جو وزیر اعظم خود چیئر کر چکے ہیں، اور جو نیشنل جو ہے کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر، اس کا روزانہ اجلاس ہوتا ہے، 9 سے 11 روزانہ اجلاس ہوتا ہے، جس کی صدارت اپنا منسٹر آف پلاننگ اسد عمر صاحب کرتے ہیں، جس میں آپ کی نمائندگی ہوتی ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، آزاد کشمیر کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، اور ساروں صوبوں کا انپٹ وہاں آتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ 3، ہم ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے صوبے کی، کیا صورتحال ہے۔ نمبر 2، کنسلٹیشنز کرتے ہیں، اور ان کنسلٹیشنز کو بنیاد بنا کر ہم ایک اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس اتفاق رائے سے ہم اپنی حکمت عملی وضع کرتے ہیں، اور وہ اجلاس پھر نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی میں جاتا ہے اپنی سفارشات لے کر، اور نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی جہاں پھر ان کی نمائندگی ہوتی ہے وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب میں یہ بصد احترام کہنا چاہوں گا کہ جو میں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ فنومنا دیکھ رہا ہوں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں اور سیاسی ضروریات ہم سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کی سیاسی مجبوریاں، ضروریات ہم سمجھتے ہیں۔ میٹنگ کے اندر جب آتے ہیں ماحول کھجا، اور جب باہر نکلتے ہیں اور پریس کانفرنس آتی ہے، اور جو کیمرے کی جب وہ کہتے ہیں نا جو فوکس ہوتا ہے، تو پھر ہمارے کچھ تیور بدل جاتے ہیں، اور بدلنے لازمی بات ہے، سیاست کرنی ہے، سیاسی بقا ہے، جنگ ہے، سروائیول ہے، وہ ضروریات ہم سمجھتے ہیں، ہم بھی سیاسی عمل سے گزرے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ جناب والا، میں پہلی بات جو اس ایوان کو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت ہے، اور پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمان کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ ہی کی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ گفتگو کے بعد، اسی لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ گفتگو کے بعد، ہم نے پورے ایس او پیز کے ساتھ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، اور جب ہم نے اجلاس بلایا تو ہماری ہی درخواست پر ہم شکر گزار ہیں خواجہ آصف صاحب کے، جنہوں نے ریکوزیشن واپس لیا۔ اگر اجلاس بلانے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ ہوتی تو ہم کیوں لاتے؟ وہاں بھی تیار تھے، یہاں بھی تیار ہیں، ہرگز کوئی ہمیں کوئی اس پہ دقت نہیں ہے کہ اجلاس بلائے۔ اجلاس کا مقصد کیا جناب والا؟ اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی گفتگو سنیں، آپ کا انپٹ لیں۔ جیسے میں نے کل کہا، میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اس کے لیے پوری فیڈریشن کو مل کر کام کرنا ہے، سب سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہے، اور ایک نیشنل حکمت عملی ہم نے اپنانی ہے، ہم اپنا رہے ہیں تاکہ مل کر ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں اور اس کو شکست دے سکیں۔ جناب والا، اب یہاں تاخیر کیوں ہوئی بلانے میں؟ تاخیر اس لیے ہوئی کہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے، آپ ہی کی اپنی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین صاحب اس اجلاس کے خلاف تھے جو آپ بلا رہے ہیں، ان کا تو بیان آیا ہے، انہوں نے تو خود کہا ہے۔ آپ ہی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نامور سیاستدان کہتے ہیں ہرگز اجلاس نہ بلاؤ، آپ کہہ رہی ہیں ہمیں اجلاس میں روکا جا رہا ہے۔ آپ پہلے فیصلہ تو کر لیں اپنی صفوں کے اندر، آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھر جب بات ہوئی، جی بات کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی باری پہ بول رہے کاکڑ صاحب، پلیز جی any of the members that spoke before me, if I did not, please bear with me۔ جی جناب والا، میں نے تو ان کا بیان کوٹ کیا ہے، میں نے تو نہیں دیا بیان۔ ان کا تعلق کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں واپس لے لیتا ہوں بیان۔ اب اس کے بعد میں یہ کہتا ہوں، خود ان کی قیادت بحث مباحثہ میں رہی کہ کیا کیا جائے، اجلاس بلایا جائے،
کیا ورچوئل بلایا جائے فزیکل بلایا جائے؟ 6 نشستیں کی ہم نے، 6 نشستیں کی، 6 نشستوں میں ان کو بڑی مشکل سے ہم ایک کنسنسس پہ آئے کہ اجلاس جب بلایا جائے تو کیسا بلایا جائے۔ میں نے برطانیہ کا جو طریقہ کار ہے ان کے سامنے رکھا، آپ کے سامنے نہیں، جو آپ کی قیادت ہے ان کے سامنے رکھا، اور ان کو بتایا کہ وہاں ہاؤس آف کامنز میں فزیکل بھی ہو رہا ہے، ورچوئل بھی ہو رہا ہے، ہائبرڈ ہے، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کئی دنیا میں ورچوئل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ ہمارے رولز میں یہ گنجائش نہیں ہے ورچوئل کی تو ہمیں فزیکل کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ان کو اعتراض نہیں ہے، آئیے بیٹھ کر ایس او پیز ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور ان ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اجلاس بلا لیتے ہیں، اور ایس او پیز نہیں آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز۔ جی 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 پلیز سینیٹر شہید رحمان صاحب پلیز انٹرفیئر نہ کریں۔ دیکھیے سر، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں بڑا حوصلہ ہوتا تھا، اب اجلت دکھائی دے رہی ہے، اب پریشانی دکھائی رہی، کیا ہو گیا؟ جی جی شاہ صاحب، پیپلز پارٹی ہے، جی پلیز۔ پیپلز پارٹی کا میں کل ذکر کر رہا تھا وہ تو اور تھی، لگتا ہے وہ پیپل پارٹی تشریف جی جی صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یہ پریشانی لاکھ ہو رہی ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، دیکھیں سنیں جی جی شاہ صاحب کنٹینیو کریں جی پلیز۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں نا بدلتا عثمان کاکڑ صاحب، باقی سینیٹر صاحب گزارش ہے جی جی شاہ صاحب وائنڈ اپ کریں شاہ صاحب۔ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے، اور جو ہمیں جمہوریت کے درس اور تلقین کرتے تھے، اور ذرا حوصلہ تو دیکھیے، پریشانی مت پریشان ہو، آپ کے ساتھ ہے، آپ کا بازو پکڑیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے، مت گھبرائیے، انشاءاللہ آپ کی جتنی تشنگی ہے وہ دور کرنا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ضرور دور کریں گے۔ جناب والا، ہم نے فیصلہ کر لیا، اجلاس ہو رہا ہے، کل ہوا، کل ہوگا، جمعے کو ہوگا، مکمل اجلاس ہوگا، ہر انپٹ جو اپوزیشن کا آئے گا انشاءاللہ لیں گے، جو سیاسی نکتہ چینی ہوگی وہ سن لیں گے، اور جو کوئی کام کی بات ہوگی پلے باندھ لیں گے اور این سی سی میں لے جائیں گے اور اس کی پالیسی مرتب کر لیں گے۔ اب جناب والا، کہا گیا کہ کوئی یونیفارم پالیسی نہیں ہے، ہرگز غلط بات، لغو بات ہے، یونیفارم پالیسی ہے، اور یونیفارم پالیسی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ صوبوں کو اور مرکز کو یکجا کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یکجا کیا، این ڈی ایم اے کو بٹھایا، نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کو بٹھایا، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک اسپیشل اجلاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بلایا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ جانتے ہیں حکومتوں میں رہے ہیں، اس میں صوبائی نمائندگی نہیں ہوتی، لیکن آن اسپیشل انویٹیشن سب کو بلایا گیا۔ All chief ministers were invited to give their input، اور ان کی انپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے 27 مارچ کو این سی سی مرتب کی، اور این سی او سی فار امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم نے سامنے کی۔ Why? Uniformity of policy, national policy, national approach. And Mr. Chairman, I can assure you that the government is absolutely clear that this is a national crisis and we need a national response, and we are evolving towards that situation. The world is, not just Pakistan, the world is, آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کی مثال لے لیں، بورس جانسن کا پہلا ریئیکشن کیا تھا، اور پھر بعد میں بورس جانسن نے بعد میں کیا فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ اب جناب والا میں اس کرتا چلوں، ہم نے کہا کہ ایک زبان سے بات کیجیے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ جناب نکتہ چینی کی جاتی ہے، پیپلز پارٹی پر یلغار ہو گئی، سندھ پر تلوار چل گئی۔ ہرگز نہیں، سندھ ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے، سندھ کا دارالخلافہ ہمارا ہے۔ آج بھی سندھ کے دارالخلافے پہ اکثریت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور این کیو ایم ہماری جو حلیف جماعت ہے ان کی اکثریت ہے۔ تو ہم کراچی کا آپ کو زیادہ درد ہے اور ہمیں درد نہیں ہے، ہرگز ہمیں درد ہے۔ کراچی اتنا میرا ہے جتنا آپ کا ہے۔ آپ سندھ کے ٹھیکیدار مت بنے، یہ پورا پاکستان ہے اور ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تبھی جب میں نے دیکھا، جب کل میں نے ان کی گفتگو سنی، میں نے کہا کیا ہو گیا پیپلز پارٹی کو؟ پیپلز پارٹی ایک زمانے میں وفاق کی علامت ہوا کرتی تھی، اور آج جس پیپلز پارٹی سے
وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی وہاں آج صوبائیت کی بو آ رہی ہے. خدا را اس رویے کو بدلیے, خدا را سیاست کی خاطر یہ نہ کیجئے. آئی انڈرسٹینڈ ڈیفیکلٹیز ہے, مجھے پتہ ہے کہ راشن کی تقسیم میں بے پناہ دقت ہوئی ہے ان کو, اور آج سپریم کورٹ تک ان کو اس کی جواب دہی طلبی ہو رہی ہے کہ کہاں گئے وہ اربوں روپے جو آپ نے راشن تقسیم کیا. لاک ڈاؤن تو کر دیا, کہتے ہیں بڑا لاک ڈاؤن. اور یہ کلفٹن میں لاک ڈاؤن, ڈی ایچ اے میں لاک ڈاؤن, ملیر میں لاک ڈاؤن ہم نے دیکھا. کہاں تھا لاک ڈاؤن؟ کہیں انٹیریئر سندھ میں. آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں, لے جاتا ہوں بیرپور خاص لے جاتا ہوں, آپ کو لے جاتا ہوں میں سکھر حیدرآباد لے جاتا ہوں. کہاں کا لاک ڈاؤن؟ کون سا لاک ڈاؤن؟ کس نے دیکھا لاک ڈاؤن؟ آج بات کی جا رہی ہے. جناب والا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نیک نیتی سے کوشش کی, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کی ہر اچھی کوشش کو سراہتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب نے جو محنت کی ہے میں ہرگز ان کی محنت سے انکار نہیں کروں گا. اگر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے دوستوں نے محنت کی ہے فبہا, ہم کو سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے صحیح فیصلے کیے ہیں اور ہم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے. لیکن یہ کہہ دینا کہ جناب یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ اشرافیہ, نہیں. دیکھیے سمجھنے کی بات ہے. اور پھر سیاست میں کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو کوٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے چیزوں کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وزیر اعظم نے یہ ہرگز نہیں کہا کہ یہ لاک ڈاؤن اشرافیہ نے کروایا. ان کی مراد کیا تھی میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ان کی مراد یہ تھی کہ ملک میں دو طبقے ہیں, ایک اشرافیہ کا طبقہ ہے اور ایک جو عام شہری ہے, جو دہاڑی دار ہے, جو مزدور ہے, جو ریڑھی والا ہے, جو ٹانگے کا کوچوان ہے, جو ٹیکسی ڈرائیور ہے, جو روڑا بجری کوٹ کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. ایک زمانے میں وہ پرانی پیپلز پارٹی ان کی بات کیا کرتی تھی. آج کل کی پیپلز پارٹی میں وہ رواج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں پالیسی بدل گئی ہے, زاویہ بدل چکا ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے جو اشرافیہ ہے, جو لاک ڈاؤن کی بات کرتی ہے اور بجا طور پہ کرتی ہے, اس میں لاجک ہے. ان کے پاس سسٹین کرنے کی کیپیسٹی ہے, ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن میں زندہ رہ سکتے ہیں. لیکن وہ طبقہ جو ہے, وہ ڈاؤن ٹروڈن, وہ پسا ہوا طبقہ, ان کے پاس سسٹین کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. وہ بھوکے مر جائیں گے. ہم نے لوگوں کو ٹوئن چیلنج ہے. ایک چیلنج ہے ہم نے جان بچانی ہے کورونا سے, اور دوسرا ہے ہم نے جان بچانی ہے بھوک اور غربت سے. میں نہیں کہہ رہا, ماہرین معاشیات کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کو مزید پرولونگ کیا جاتا تو 18.6 ملین 18.6 ملین لے آف ہو جانے تھے, بے روزگاری. میں نہیں کہہ رہا, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن کو جس قسم کا یہ تجویز کر رہے ہیں اس کو برقرار رکھا جاتا تو جو غربت کی لکیر کے نیچے پاکستان کا طبقہ رہ رہا ہے وہ 21 سے 71 ملین people would additionally be pushed beneath the poverty line. جناب والا یہ سب چیزیں ہیں. اب ہم نے دیکھا کہ اب ہم کیا کریں, اور یہ دیکھیے یہ بحث پورے ملک میں ہو رہی ہے, یہ بحث امریکہ میں ہو رہی ہے, یہ بحث یورپ میں ہو رہی ہے. آج یورپ جو ایز کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے جناب چیئرمین؟ اس لیے کر رہا ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ انسسٹینیبل ہے. اب ان کا آرگیومنٹ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے پیک کر لیا اور پیک کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا. ہاں ہم نے بھی آج جو فیصلہ کیا ہے ہوا میں نہیں کیا, ڈیٹا کی بنیاد پر کیا ہے. 2.5 مہینے کا ڈیٹا, اس کو ہم نے اینالائز کیا. اور وہ ڈیٹا کیا کہتا ہے؟ ڈیٹا کہتا ہے کہ ورلڈ کی جو ڈیتھ اور انفیکشن ریشو ہے وہ 6.8% ہے, اور پاکستان کی جو ریشو ہے وہ 2.17% ہے. دنیا کا جو انفیکشن کرو ہے وہ اس کی ایکسپوننشل گروتھ ہوئی, یوں گیا اور پھر یوں نیچے آیا. ہمارے ہاں حالات مختلف ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو کرو ہے وہ بڑھ رہا ہے, رائز کر رہا ہے, اور جیسے جیسے ٹیسٹنگ بڑھے گی اس میں رائز ہوگا, بالکل ہوگا, اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. لیکن اس کا فلیٹن ہونے میں وقت زیادہ لگے گا. اب کتنا لگ سکتا ہے؟ 2 مہینے لگ سکتے ہیں,
6 महीने लग सकते हैं। नाउ कैन पाकिस्तान सस्टेन अ लॉकडाउन ऑफ दैट नेचर? कैफियत यह है कि सिंध की अपनी हुकूमत ने ताजरों के साथ मुज़ाकरात किए और नाकाम हो गए। इन्होंने कहा जी हम ऑनलाइन शुरू करते हैं, नाकाम हो गई ऑनलाइन पॉलिसी इनकी। फिर ताजरों ने कहा तुम खोलो ना खोलो, पीर के रोज हम खोल रहे हैं। तो ये तो फिर मजबूरन इनको अपनी हिकमत अमली पर दुरुस्त तौर पर अपनी नजरसानी करनी पड़ी, बिकॉज उनने देखा कि लॉकडाउन पर पूरा अमल नहीं हो रहा, ताजर धमकियां दे रहे हैं। फिर नमाज रमजान आ गया। अब क्या करें जनाब? रमजान में तो वैसे ही तादाद मस्जिदों में बढ़ जाती है, मामूल के मुताबिक बढ़ जाती है। अब इस साल बड़ा एक बखमसा, मस्जिद से रोके और इन्होंने रोकने की कोशिश की, लाठियां चलाई, लोगों को बंद किया, नाकाम हो गए। नहीं हो सकता था, लोग मस्जिदों में गए। फिर बुलाया, बिठाया, कहा आओ बैठकर, उलमा को बुलाया, मशाइख को बुलाया, SOPs मुरतब किए और पूरा कहा कि इस तरह करो। अब हुकूमत ये वक्त लोगों को आगाह कर सकती है, अवेयरनेस कैंपेन कर सकती है। हजूर वाला, हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है कि यहाँ ये मॉनर्की नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। यहाँ लोगों को कायल करना पड़ता है, लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, और हम ये डंडे के जोर पर सब कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। हमने क्या कहा? फिर कहती है हमें 18वीं तरमीम का ताना देते हैं। हरगिज नहीं, 18वीं तरमीम हमारी है, ये आइन हमारा है। हम 18वीं तरमीम को आज भी मानते हैं, उसकी अफादियत, उसकी अहमियत, सूबाई खुद मुख्तारी, ये सब असूल जो हैं हम उनके कायल कल भी थे, आज भी हैं। फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये 18वीं तरमीम को छेड़ने की बात की जा रही है, 18वीं तरमीम को दफन करने की बात की जा रही है। प्लीज, सियासी जरूरत हो सकती है, एक नया पॉइंट चाहिए होगा। मैं वाज़े तौर पर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहना चाह रहा हूं, 18वीं तरमीम को दफन करना हमारी हिकमत अमली, हमारी सियासत नहीं है। 18वीं तरमीम के जो उम्दा जो पहलू हैं वो हमें कल भी कबूल थे, आज भी कबूल है। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं 18वीं तरमीम का नफाज हुआ, उसको हो गए 10 साल। 10 साल में हमारे सामने तजर्बात आए, उन तजर्बात से हम सीखें कहां हमने बेहतरी की है और कहां कमजोरियां हैं। जहां कमजोरियां हैं आइए मिल बैठकर नजरसानी करते हैं। हमारे पास तो 2/3 अक्सरियत है नहीं, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी ईमा और आपकी मर्जी के बगैर तरमीम हो ही नहीं सकती, तो आप परेशान क्यों होते हैं? बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम का हम एहतराम करते हैं, हम नेशनल पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं, लेकिन 18वीं तरमीम आपको खुद मुख्तारी किसी हद तक देती है और हम भी देना चाहते हैं कि ग्राउंड रियलिटीज देखिए जनाब वाला, बलोचिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है वो पंजाब से नहीं मिल सकती, और पंजाब की जो ग्राउंड रियलिटी है हो सकती है वो कराची से ना मिले। तो हमें वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी सूबाई हुकूमतों को देनी है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम चीन गए, मैं खुद सदर शी से मिला, उन्होंने कहा जो हमारी हिकमत अमली वुहान में थी, जो हमारी हिकमत अमली खूबे प्रोविंस में थी, वो तिब्बत में नहीं थी, क्योंकि तिब्बत के ज़मीनी हकायक और थे, वुहान के ज़मीनी हकायक और थे। तो हमने इसी को मद्देनजर रख करके बात की है। जनाब वाला, मैं ये भी कहता चलूँ, फिर एक और नुक्ता, मैं 2-3 नुक्तों की बात करता हूँ क्योंकि बहुत अहम है जनाब चेयरमैन, एंड प्लीज गिव मी अ फ्यू मोर मिनट्स। कल भी मैंने सुना बड़ा जुल्म हो गया, दुहाई ऑर्डिनेंस जो है वो वापस कर दिया गया। बिल्कुल, हम ऑर्डिनेंस का एहतराम करते हैं जो सिंध हुकूमत ने दिया है, लेकिन सिंध हुकूमत अपने गिरबान में झांक के तो देखे वो ऑर्डिनेंस क्या ला रही है। क्या सिंध हुकूमत उन चीजों पर कानून साजी कर सकती है जो उनके जिम्मे में नहीं आती, जो उनका आईनी इख्तियार नहीं है? आप कहते हैं यूटिलिटी बिल्स हमने माफ कर दिए, गैस के बिल माफ कर दिए, आप होते कौन है माफ करने वाले? आइन ने आपको इख्तियार नहीं दिया, हाउ कैन यू डू इट? तो गवर्नर ने क्या कहा कि देखिए मैंने इस पे एक लीगल राय ली है और लीगल राय को लेकर मैंने आपको वापस किया है, इसको दुरुस्त कर ले, और जो दुरुस्त आपका ऑर्डिनेंस है वो ले आए, हम पास कर देंगे, मैं उस पर साइन कर दूंगा। लेकिन आप अगर अपनी मर्जी और सियासी
اس میں نشو و نما کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ پھر جناب والا بات ہوئی کہ جی صوبوں کے ساتھ ناروا اور سندھ کے ساتھ ناروا سلوک برتا جا رہا ہے، امتیازی سلوک، ہرگز نہیں۔ میں نے کل بھی فیکٹس اور فگرز دیے تھے اور میرے پاس یہ پورے موجود ہیں، میں محترمہ سینیٹر صاحبہ کی خدمت میں پورے دے سکتا ہوں۔ ماسک، N95، سوٹس، ہر چیز جو ہم نے سندھ کو دی ہے، اور مختصر یہ کہوں گا آپ کی آبادی کے تناسب سے زیادہ دی ہے۔ تو یہ کہہ دینا اور یہ ماتم کر دینا کہ ہائے سندھ کے ساتھ زیادتی، نہیں، سندھ کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہے، نہ انشاءاللہ ہوگی، کیونکہ سندھ ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے، اور انشاءاللہ سندھ میں ہم جائیں گے، اور سندھ میں بھی انشاءاللہ سیاسی طور پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے، جیسے پنجاب میں منوایا، جیسے خیبر پختونخوا میں منوایا۔ تیاری کر لو، سندھ میں بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم، تیاری کر لو۔ جناب والا اب میں گلوبل ریسیشن اور اکانومی کی بات ہوئی، محترم راجہ ظفر الحق صاحب نے اکانومی کا ذکر کیا، بجا طور پہ کیا، سینئر آدمی ہے، سمجھدار ہے، زیرک ہے، دنیا پر نظر ہے ان کی، اور سیاست سے ہٹ کر بات کی۔ میں اس لیے احتراماً اسی لہجے میں بات کروں گا جس لہجے میں انہوں نے گفتگو کی، فہم و فراست کی بات کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے ایک ریسیشن آ رہا ہے، اور یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ کووڈ-19 سے ایک گلوبل ریسیشن ہے۔ The global economy will contract by 3%. Now, if the global economy contracts by 3%, that comes to trillions of dollars. اب ٹریلین آف ڈالر جب ہوں گے اس کا امپیکٹ ہوگا دنیا پہ، ہوگا پاکستان پہ، ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی منڈیاں کون سی ہیں؟ یا یورپ ہے یا امریکہ ہے۔ آج یورپ کی حالت آپ کے سامنے ہے، امریکہ کی حالت آپ کے سامنے ہے، آپ کی ایکسپورٹس گری ہیں۔ صرف مارچ کو اپریل سے آپ کمپیئر کریں تو یور ایکسپورٹس ہیو گون ڈاؤن بائی 41%۔ گلف کی جو صورتحال ہے، جو تیل کی قیمتیں ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر آپ کی جو لیبر کی ریمیٹنسز آتی ہیں زیادہ کہاں سے آتی ہیں؟ گلف سے آتی ہیں، تو بہت لے آفس کا خطرہ ہے گلف سے، اور اگر گلف سے لے آف ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی ریمیٹنسز سے پڑے گا۔ اینڈ دیر از این ایسٹیمیٹ، I can't speak with authority, but there is an estimate that your remittances might go down between 20 to 23%. Now, remittances going down, exports going down, revenue collection going down, so there is a serious economic situation جس کو ہم نے بیٹھ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس سیریس اکنامک سچویشن میں بھی ہم نے ایک stimulus دیا ہے of 1.2 trillion rupees, which is historic. Never in the history of Pakistan a stimulus of this nature has been given before. جناب والا میں عرض کرتا ہوں راجہ صاحب نے بہت ایک اور عمدہ بات کی، and that's the difference between person who's speaking through experience and people who are here for political point scoring. آپ نے فرمایا کشمیر، آپ نے کشمیر کی طرف توجہ دلائی سیوان کی، اور درست دلوائی۔ آج کشمیر کی جو صورتحال ہے جناب چیئرمین، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، and I speak as foreign minister of Pakistan، بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے۔ مقبوضہ کشمیر پہلے ہی مشکلات سے دوچار تھا، 9 مہینے وہ سیج کی کیفیت میں تھے، اور آپ کے سامنے حالات جو ان کے تھے، پابند سلاسل، لیڈرشپ اندر، انٹرنیٹ بند، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ، سب کچھ تھا، لیکن اس پر کرونا آ گیا، اور پھر کرونا کی آڑ میں انہوں نے تعاون کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ ظالم، وہ نریندر مودی اور وہ جو RSS کی سوچ، وہ ہندوتوا کی سوچ رکھنے والی ہندوستان کی حکومت نے، دنیا تعاون کا ہاتھ بڑھا رہی ہے، اور انہوں نے ظالمانہ گرفت، انہوں نے لوگوں کا گلا دبوچا۔ کیا کیا؟ انہوں نے کرونا کی آڑ میں لوگوں کے گھروں میں داخلے شروع کر دیے، اور انہوں نے لوگوں کو نہتے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، اور نئی حکمت عملی اپنائی ہے کہ جب مارتے ہیں تو لواحقین کو لاش بھی نہیں دیتے ہیں تاکہ جنازہ ہو سکے، اور جنازے کی وجہ سے وہاں ایک احتجاج کی کیفیت پیدا ہو سکے۔ یہ ہے وہ حکومت جس کا آپ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جناب والا انہوں نے کرونا کی آڑ میں کیا کیا؟ تعاون نہیں کیا، انہوں نے ڈومیسائل رولز میں تبدیلی کی تاکہ جو نان ریزیڈنٹ ہیں ان کو وہاں پراپرٹی رائٹس دے دیے جائیں، ریزیڈنس کے رائٹس دے دیے جائیں، اور اس کا ہم نے احتجاج کیا۔ میں نے
पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के एक एक वजीर खारजा को खत लिखा है, मैंने OIC को खत लिखा है, और OIC के मैंने सेक्रेटरी जनरल को कहा, कहां है OIC? हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है OIC का। OIC कब जागेगी? OIC कब बोलेगी? OIC क्यों नहीं बोल रही कि आज वह क्या हो रहा है? हेट मॉन्गरिंग हो रही है, कहा जा रहा है हम हिंदुस्तान को कोरोना जहाज से हम पनाह दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान को सुपर स्प्रेडर्स। कौन है सुपर स्प्रेडर्स? मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, उनका वो हेट मॉन्गरिंग की जा रही है। और अल्लाह के फजल करम से यूरोपियन यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने इस बात को उठाया। जनाब वाला, मैंने कश्मीर की ग्लोबल की बात कर ली। आखिरी बात कि मैं करना चाहूंगा जी शाह साहब, वो ये है कि मैं मोहतरमा चली गई, काश होती तो मैं उनकी खिदमत में पेश करता कि हमने कई फैसले किए। मिसाल के तौर पे एहसास की बात की, ये रंग देना चाह रहे हैं एहसास बिस्प है, नहीं है एहसास बिस्प। हमें बिस्प पर कोई इतराज नहीं है, अच्छा था हमने कंटिन्यू रखा, हमने खत्म नहीं किया। लेकिन बिस्प महदूद था, छोटा था, हमने बिस्प को एक्सपेंड करके एहसास की शक्ल दी है। और एहसास की शक्ल में हमने 12 मिलियन फैमिलीज, 1 करोड़ 20 लाख कुंबों को हम इसमें से हम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उसमें जो बिस्प है वो तो सिर्फ 4 मिलियन है, 12 मिलियन में से बिस्प इज ओनली 4 मिलियन, द रेस्ट इज द एक्सपेंडेड एहसास। आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग फॉर PPP, जो हम वहां एहसास लगा रहे हैं तो ये अपने वहां बैनर लेके आ जाते हैं और जनाब वो कहते हैं जी हम, प्लीज लोगों की आंख में धूल मत झोंके, लोग अब इतने सादा नहीं हैं और ये आपको वक्त बताएगा कि वो सादगी का वक्त गुजर गया है। इसी तरह यूटिलिटीज की रिलीफ दी है कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को, कमर्शियल कंज्यूमर्स को यूटिलिटी की दी है। यूटिलिटी स्टोर्स में जो 19 आइटम्स को सब्सिडाइज किया है, 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। क्या सिंध उससे मुस्तफीद नहीं हो रहा? क्या और सूबे उससे मुस्तफीद नहीं होंगे? सिर्फ इस्लामाबाद होगा? नहीं, पूरे पाकिस्तान का सोचा जा रहा है और रमजान पैकेज उसके अलावा है। इसके साथ साथ 75 अरब रुपया एक, और जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें खाते खा रकम आई है, वो सारा पैसा हम डाइवर्ट कर रहे हैं टू अनएम्प्लॉयड, कोरोना की वजह से जो बेरोजगार हुए हैं उस तबके को हम एक रिलीफ देना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, मैं आज भी कहता हूं, थैंक यू जनाब चेयरमैन, मैं दावत देता हूं ऑपोजिशन को, मैं दावत देता हूं आइए, आपके पास कोई तजावीज हैं तो हमारे सामने रखिए, खंदा पेशानी से, फराख दिली से हम सुनेंगे, कबूल करेंगे। हाँ, सियासत करनी है जरूर कीजिए, वो आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। जब आप सियासत करेंगे तो हम भी सियासी ज़बान में जवाब देंगे, जब आप नेशनल बात करेंगे हम नेशनल अंदाज में सोचेंगे। दावत आपको दे रहा हूँ, मिल बैठकर बात करना चाहें हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया जनाब। थैंक यू। सेनेटर मुसद्दिक।